السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار ان گنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث بڑی ہی بابرکت ہیں. ان کا مطالعہ کیا جائے، ان پہ غور و فکر کیا جائے تو انسان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور بہت سے احکام و مسائل کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. چنانچہ آج کے درس میں آپ کے سامنے آپ کی عظیم احادیث میں سے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن ائمہ کرام نے اس حدیث کو اپنے مجموعہ احادیث میں جگہ دی ہے ان میں سے ایک امام مسلم ہیں اور دوسرے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ہیں. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان میں آئے اور آپ نے وہاں پہ دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء اللہ بکم لاحقون، کہ مومنوں کی بستی میں رہنے والے لوگوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. قبرستان جو ہے، جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں پہ مسلمان میتیں ہیں، اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن لوگوں کی بستی میں رہنے والوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. یہ دعا کن کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ جو قبروں میں مدفون ہیں ان لوگوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، یعنی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کے سانپ سے، ہر طرح کے بچھو سے، ہر طرح کی تکلیف سے. یہ دعا ہے. اور یہ دعا یہاں پہ کون دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو قبر والوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان قبروں میں رہنے والوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، بڑی عظیم دعا ہے. قبرستان میں جب بھی جائیں یہ دعا پڑھیں. یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہے، ثابت ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ قبر والوں کو مخاطب کر کے سلام کہا جا رہا ہے. مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا قبر والے سنتے ہیں؟ کیا قبر والے انہیں دیکھ رہے ہیں جو ان کی قبر پہ آتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، قرآن پاک کا عقیدہ اس بارے میں بہت واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. کنہیں آواز نہیں سنا سکتے میرے بھائیوں؟ جو بھی اللہ نے من کا لفظ بولا ہے، جو بھی قبروں میں ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں،
نبی ہیں غیر نبی ہیں، ولی ہیں غیر ولی ہیں، شہید ہیں غیر شہید ہیں، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ لوگ چاہے اختلاف کرتے رہیں، لیکن اختلاف کا حل قرآن پاک میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو پتہ چلا قبر والے نہیں سنتے، جو فوت ہو گئے وہ نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتى، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، پکارتے رہو، انہیں تمہاری پکار کا علم نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم۔ البتہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے والے جب دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب وہ مردہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ۔ اور وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے رونے کی آواز سنتا ہے، ان کے بین کی آواز سنتا ہے، ان کی اذانیں سنتا ہے، ان کی اقامت سنتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی گفتگو سنتا ہے۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ بھی تب جب اسے دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بار قبرستان میں جائیں گے تو وہاں پہ یہی قرآنی اصول ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو عام عقیدہ یہ ہے کہ جو قبروں میں ہیں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ جب یہ عقیدہ درست ہوا تو پھر قبر والے کو پکارنا، اس سے بیٹا براہ راست مانگنا، اس سے شفا براہ راست مانگنا، یا اس سے کہنا کہ اللہ سے لے کر دیں، یہ سب کچھ غلط ہوگا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو قبروں میں ہے وہ نہیں سنتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے مطابق جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ قبرستان میں آئے اور قبر والوں کو مخاطب کر کے آپ نے سلام کہا۔ تو پھر مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر قبر والے نہیں سنتے تو مخاطب کیوں کیا گیا؟ بہت سے بھائی قرآنی اس عقیدے میں شبہات ڈالتے ہیں۔ قرآن کا عقیدہ واضح ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، لیکن کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہیں یہ شبہ لگ جاتا ہے کہ اگر وہ نہیں سنتے تو پھر ہم انہیں مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، میرا پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کا عقیدہ واضح ہے، اسے مان لیا جائے۔ اب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ انہیں مخاطب کیوں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جب کسی کو مخاطب کریں تو اس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سنتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ کہ اے حجر اسود، تو نفع و نقصان کا مالک۔ تو جناب عمر فاروق کی یہ گفتگو جس میں وہ حجر اسود کو مخاطب کر رہے ہیں، کیا حجر اسود سن رہا تھا؟ پھر مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا مخاطب کرنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں آپ کی گفتگو سن رہا ہے۔ جناب عمر فاروق کے گفتگو کا ایک انداز ہے، اور وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے دائیں بائیں وہاں پہ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کون سا بھائی سنائے گا؟ نئے لوگوں میں سے کوئی؟ یہ پرانے ہمارے بھائی ہیں۔ اسلامی مہینے کا نیا چاند آپ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان
والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے. ذرا اس دعا کے ترجمے پہ غور کیجئے گا. اے اللہ، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ کو. اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. اس کے بعد کہتے ہیں ربی و ربک اللہ. اے چاند، اب کون مخاطب ہے؟ اب کون مخاطب ہے؟ چاند. اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. کیا یہ چاند آپ کی گفتگو سنتا ہے؟ جی، لیکن مخاطب تو کیا جا رہا ہے. تو پتہ چلا مخاطب کرنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ مخاطب کریں وہ آپ کی گفتگو سنتا ہے. تو جب آپ قبرستان میں جا کے قبر والوں سے کہتے ہیں کہ قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تو کیا وہ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے عقیدہ بتا دیا کہ جو قبروں میں چلے گئے انہیں آپ اپنی گفتگو نہیں سنا سکتے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب بھی آپ پہ سلام پڑھا جائے فرشتے ہمارا سلام آپ تک پہنچاتے ہیں. نسائی شریف کا حوالہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کہتے ہیں، قبر والوں پہ سلام پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وددت لو انا رأینا اخواننا. میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش تھی، میری آرزو تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کون اپنا بھائی کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام. گستاخ ہو گئے؟ جی، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، گستاخ ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کو بھائی کہہ دیا تو گستاخ ہو جائیں گے. بھائی ہونا دینی لحاظ سے اور چیز ہے، مقام و مرتبہ اور چیز ہے. آپ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں، نبیوں سے بھی بلند ہیں، نبیوں کے امام ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھائی کہہ دیا تو توہین ہو جائے گی. اس حدیث میں نبی علیہ السلام پہلے کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو، یعنی کہ بڑا مقام و مرتبہ ہے تمہارا. تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، اور میں تم سب کا حوض پہ انتظار کروں گا. میرے بھائی کون ہیں؟ جو ہم کون ہیں؟ بعد والے کے صحابی ہیں. تو آپ کے بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جی. تو آج لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں گاڑ لی اور کہنے لگے کہ جو یہ باتیں کہے گا وہ گستاخ ہو گیا. اگر کوئی کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، گستاخ. اگر کوئی یہ کہے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، گستاخ. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے تو گستاخ. گستاخی کے اتنے فتوے لگ رہے ہیں کہ اگر یہ فتوے ہم مان لیں تو یہ صرف ہمارے اوپر نہیں لگتے، پرانے بزرگوں کے اوپر بھی لگتے ہیں. کیونکہ پرانے بزرگوں کا قرآن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. قرآن کا عقیدہ ہے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. اگر آپ کو فوت شدہ کہنا گستاخی ہے تو نعوذ باللہ یہ فتویٰ صحابہ کرام پہ لگے گا، جناب صدیق پہ لگے گا، جناب عائشہ پہ لگے گا رضی اللہ تعالی عنہم. تو میرے بھائیوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے. اور فرمایا میں تم لوگوں کا انتظار کہاں کروں گا؟ حوض پہ کروں گا. اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ حوض پہ انتظار کریں گے تو حوض پہ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے؟ حوض پہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟
تو کیا اس سے آپ کو صحابہ کرام کے عقیدے کا علم نہیں ہو رہا؟ اگر صحابہ کرام یہ سمجھتے ہوتے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی دنیا میں پھر رہے ہوں گے، فوت ہونے کے بعد بھی دنیا میں موجود ہوں گے، فوت ہونے کے بعد بھی عالم الغیب ہوں گے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پتا چلا صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو دنیا والوں سے تعلق ختم ہو جائے گا، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو لوگ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیدا ہوں گے، بعد میں آئیں گے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ اگر یہ صحابہ کرام کا عقیدہ غلط ہوتا تو آپ ان کی اصلاح فرما دیتے، آپ اس عقیدے کی درستگی فرما دیتے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو ان کے عقیدے پہ برقرار رکھتے ہوئے، ان کے عقیدے کو درست مانتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کا پنج کلیان گھوڑا ہو، کون سا گھوڑا ہو؟ پنج کلیان گھوڑا کون سا ہوتا ہے؟ پیشانی سفید، پیشانی ٹانگیں سفید، بازو والی ٹانگیں بھی سفید، پانچ جگہ سفید ہے، پنج کلیان گھوڑا ہے۔ فرمایا کسی کا پنج کلیان گھوڑا ان گھوڑوں میں کھڑا ہو جو مکمل طور پہ سیاہ ہوں، الف سے لے کے یا تک، تو پنج کلیان گھوڑے کے مالک کو ان گھوڑوں میں اپنا گھوڑا پہچاننے میں کوئی مشکل پیش آئے گی؟ کیوں جی میرے بھائیوں، مشکل پیش آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا روز قیامت ایسے ہی میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ کیوں؟ فرمایا میرے امتی آئیں گے اور وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو میں چہرہ دھوتے تھے، چہرہ چمک رہا ہوگا، وضو میں بازو دھوتے تھے، بازو چمک رہے ہوں گے، وضو میں پاؤں دھوتے تھے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، سر پہ مسح کرتے تھے، سر چمک رہا ہوگا، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آپ اپنے امتیوں کو اس وجہ سے پہچان لیں گے کہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یا اس وجہ سے پہچان لیں گے کہ میں تو عالم الغیب ہوں، دیکھتا رہوں گا، حاضر ناظر ہوں، مجھے تمہارا سب علم ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو، اس وجہ سے پہچان لیں گے کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور میرے بھائیو، آپ فرماتے ہیں کہ میں حوض پہ کھڑا ہوں گا، پانی پلا رہا ہوں گا، میرے کچھ امتی آئیں گے لیکن انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا، ظاہری نشانی موجود ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، لیکن انہیں آپ کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا، آپ کی جانب آنے سے روکا جا رہا ہے، دور کر دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو۔ آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلیاں کی، انہوں نے آپ کے دین کو کیسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ آپ کہیں گے سحقن سحقن، انہیں دور لے جاؤ، انہیں دور لے جاؤ جنہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی۔ میرے بھائیو، یہاں سے بھی پتا چلا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دنیا میں وضو کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن اعمال اچھے نہیں تھے، انہیں آپ کی جانب آنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے ان کو آنے دو، میرے امتی ہیں، آپ کو بتایا جائے گا نہیں 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 نہیں، آپ ان کو نہیں جانتے۔ قیامت کے دن آپ سے کہا جا رہا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا تبدیلیاں کی۔ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو قیامت کے روز یہ الفاظ آپ سے نہ کہے جاتے کہ آپ نہیں جانتے۔ قیامت کے روز آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلیاں کی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دین میں تبدیلیاں کرنا جرم ہے، دین میں نئی چیزیں داخل کرنا، نئی چیزوں کو دین کہنا، نئی چیزوں کو عبادت کہنا، آپ کے دین کو تبدیل کر رکھ دینا، یہ سارا ایسا جرم ہے کہ ایسا جرم کرنے والے لوگ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے۔ اور میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کتنی عظیم عبادت ہے۔
وضو کتنی عظیم عبادت ہے، وضو کے کتنے فضائل ہیں. دنیا میں بھی فائدہ ہے، بار بار چہرے کو دھو رہے ہیں، بار بار بازوؤں کو دھو رہے ہیں، بار بار پاؤں کو دھو رہے ہیں. روز آخرت سب سے بڑا فائدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لیں گے میرا امتی آ رہا ہے اور حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اور جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے انہیں نبی علیہ السلام کیسے پہچانیں گے؟ جی، جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے ذرا وہ بتائیں نا کہ انہیں نبی علیہ السلام روز قیامت کیسے پہچانیں گے؟ سوچیں، آپ کا بیٹا، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کی بیگم جو نماز نہیں پڑھتی، وضو نہیں کرتی، اسے نبی علیہ السلام روز قیامت کیسے پہچانیں گے؟ کیا وہ آپ کے حوض سے پانی پی سکے گا؟ اور میرے آپ کے رشتے دار جو دین میں بدعتیں داخل کر رہے ہیں، تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قسم کی نئی چیزیں جو دین میں داخل کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی اس حدیث سے آپ سیکھ لیں اور جان لیں اور اپنے رشتے داروں کو بدعات سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیو، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اس میں قبرستان کے مسائل بھی ہیں کہ وہاں پہ دعا کیا پڑھنی ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ قبرستان میں قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہے، قبر والوں سے کچھ مانگنا، انہیں دعا دینی ہے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قبرستان میں جانے کا مقصد اپنے آپ کو موت یاد کروانا بھی ہے. آپ کہیں گے اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ پیغام اپنے نفس کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ اے میرے نفس، قبرستان کی تیاری کر لے، موت کی تیاری کر لے، نیکیاں کما لے، گناہوں سے بعد آ جا. اس ویرانے میں آنا ہے، ایسے ہی کسی گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا. یہ دنیا جس کی خاطر دین کو بھولے ہوئے ہیں، رب کو بھولے ہوئے ہیں، یہ قبرستان میں ساتھ نہیں آئے گی. یہ اولاد، یہ بیگم جن کی باتوں میں آ کے گناہ کرتے ہیں، یہ قبرستان میں آ کر ساتھ نہیں دیں گے، یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے. وہاں ہر آدمی تنہا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی